گنج بخش فیض عالم۔ میں مختصر قافلہ شوق کے ساتھ تاریخ انسانی کے سب سے بڑے اور آسمان تصوف کے سب سے روشن ستارے حضرت سید علی ہجویری کے سالانہ عرس مبارک پر حاضر تھا۔ پروانوں دیوانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر مزار اقدس کا طواف کر رہا تھا۔ دیوانوں پروانوں تشنگان روحانیت کا جوش و جذبہ دیکھ کر میں روحانیت و فقر کے منکرین کی عقل پر ماتم کر رہا تھا۔ اس کامل درویش کو مٹی کی چادر اوڑھے اب 1000 سال ہونے کو ہیں، لیکن محبوبیت، ہر دل عزیزی، شہرت ہر گزرتے دن کے ساتھ کم ہونے کی بجائے بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ سید علی ہجویری غزنی کے علاقے ہجویر میں 400 ہجری میں پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے آپ کو ہجویری کہا جاتا ہے۔ والد محترم کا نام سید عثمان تھا۔ آپ رحمۃ اللہ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ تاریخ کے بعض تذکروں میں آپ رحمۃ اللہ کو جلابی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ کے والد محترم جلاب کے رہنے والے تھے۔ بعض تاریخ نویسوں کے بقول ہجویر اور جلاب غزنی کے 2 مشہور محلے تھے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن تھی۔ آپ فقہی اعتبار سے امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مسلک کی پیروی کرتے تھے۔ راہ سلوک کے مسافروں کے لیے جو فطری بے چینی، اضطراب، تلاش، کھوج ضروری ہوتی ہے، قدرت نے آپ کو اس سے مالا مال پیدا کیا تھا۔ اسی روحانی تشنگی کو بجھانے کے لیے آپ نے بہت مشقتیں برداشت کیں۔ ہوش سنبھالتے ہی ہجرت پر ہجرت کرتے چلے گئے۔ کبھی خراسان کو اپنا مسکن بنایا، یہاں تسکین نہیں ملتی تو ماورا النہر کی راہ لیتے۔ جہاں کسی اہل علم روحانی شخصیت کا پتہ چلتا، اس کے دروازے پر سوالی بن کر دستک دیتے۔ اس طرح آپ کے اساتذہ کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن زیادہ مذہبی علوم میں آپ کے استاد شیخ ابو القاسم گرگانی تھے، جن کا ایک بہت مشہور قول ہے جو اہل تصوف کے لیے ہر دور میں مشعل راہ کا کام کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، تصوف کے راستے پر مرشد کی رضا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، بس فقیر کو چاہیے ہر وقت مرشد کو اپنے پاس ہی سمجھے۔ آپ کے استاد کا ایک اور قول بہت مشہور ہے، کہتے ہیں مرشد میں خواہشات نفسانی کے دریا کے پار اترنے کی صلاحیت موجود ہونی چاہیے، کیونکہ اگر مرشد خود ماہر تیراک نہیں تو ایک خود تو ڈوبے گا ہی، مرید کو بھی ڈبو دے گا۔ مذہبی علوم حاصل کرنے کے بعد جب اپنے کوچہ فقر راہ تصوف کا طالب بننے کا فیصلہ کیا تو آپ حضرت ابو الفضل بن حسین ختلی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بیعت ہو گئے، جن کا روحانی سلسلہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ سے ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ کے مرشد ایک کامل درویش تھے۔ آپ رحمۃ اللہ غلاموں کی طرح ہر وقت مرشد کے ساتھ لگے رہتے۔ آپ اپنے مرشد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے مرشد دنیا سے بے نیاز اور حق تعالیٰ کے جلووں میں مستغرق رہتے تھے۔ رسمی جوگیوں، صوفیوں، جھوٹے بزرگوں سے بہت سختی سے پیش آتے تھے۔ آپ بہت پرجلال بزرگ اور دنیا داری کے تقاضوں سے پاک تھے۔ سید علی ہجویری رحمۃ اللہ اپنے مرشد کے بارے میں فرماتے ہیں، ایک دن میں وضو کے لیے اپنے مرشد پاک رحمۃ اللہ کے ہاتھ دھلا رہا تھا کہ دل میں خیال آیا، جب ہر کام تقدیر پر منحصر ہے تو پھر ہم شاگرد ہر وقت غلاموں کی طرح کیوں مرشد کا طواف کرتے ہیں؟ یہ خیال میرے دل میں گزرا، لیکن روشن ضمیر مرشد کریم نے میرا خیال پڑھ لیا، میری طرف محبت سے دیکھا اور تبسم آمیز لہجے میں بولے، برخوردار، جو کچھ تمہارے دل میں ہے مجھے سب پتہ ہے، مگر ہر حکم کے لیے کوئی نہ کوئی سبب درکار ہوتا ہے۔ جب خالق کائنات کسی کو تخت و تاج دینا چاہتا ہے تو پہلے اس شخص میں تخت و تاج سنبھالنے کی عقل صلاحیت پیدا کرتا ہے، پھر وہی خدمت اس کی بزرگی کا باعث بن جاتی ہے۔ سید علی ہجویری رحمۃ اللہ کے تقوی پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ 56 سال ایک ہی لباس زیب تن رکھا، یہاں تک کہ لباس بوسیدہ ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ سے پھٹ گیا، لیکن آپ پیوند لگا لیتے، یہاں تک کہ پیوند اس قدر بڑھ گئے کہ اصل لباس چھپ گیا۔ تقوی کے اس پہاڑ کی آغوش میں سید علی ہجویری رحمۃ اللہ نے فقر کی منازل طے کی۔ جب سید علی ہجویری رحمۃ اللہ کامل ہو گئے، روحانیت فقر کی تمام منازل طے کر گئے، تو آپ کی زندگی کا اہم موڑ آیا۔
جب شہر لاہور کی قسمت بلکہ بر صغیر پاک و ہند کی قسمت بدل گئی، وہ سرزمین جو ہزاروں سالوں سے بت پرستی شیطانی اعلی کاروں کے چنگل میں پھنسی ہوئی تھی، بت پرستوں کے گلی کوچوں میں وحدانیت کی صدا گونجنے کا وقت آ گیا، توحید کے سورج طلوع ہونے کا وقت آ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ اپنے مرشد کریم کے قدموں میں بیٹھے ان کے پاؤں مبارک دبا رہے تھے کہ مرشد کریم رحمۃ اللہ نے شفیق محبت بری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اے میرے روحانی فرزند، اب تمہاری روح لطیف ہو چکی ہے، قلب مضبوط ہو چکا ہے، اب تم اس خارزار ہستی سے سلامتی کے ساتھ گزر جاؤ گے، اب تم مکمل ہو چکے ہو، اب تم لوگوں کی رشد و ہدایت کا علم بلند کر سکتے ہو، اب تم بت پرستوں کو توحید کا رنگ چڑھا سکتے ہو۔ یہ سن کر علی ہجویری رحمۃ اللہ بولے، یہ میرے شہنشاہ کی توجہ اور دعاؤں کا ثمر ہے۔ تو مرشد بولے، فرزند، اگر حق تعالیٰ نے تمہیں پھل لگا دیا ہے تو اب تمہارا بھی یہ فرض ہے کہ تم بھی اس پھل سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ تو حضرت سید علی ہجویری رحمۃ اللہ ادب سے لبریز لہجے میں بولے، جو میرے مالک شہنشاہ کا حکم۔ تو مرشد بولے، علی، اب تم کو مجھے چھوڑ کر لاہور جانا ہوگا، وہاں پر مخلوق تمہاری منتظر ہے۔ روحانیت حق کے متلاشی چشمہ فیض کی تلاش میں در بدر بھٹکتے پھر رہے ہیں، لیکن ان کی پیاس بجھانے والا کوئی نہیں ہے۔ سید علی ہجویری رحمۃ اللہ سر سے پاؤں تک مرشد کے عشق میں غرق تھے، 24 گھنٹے مرشد کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہتے، ٹکٹکی باندھے ہر وقت آنکھوں کی پیاس بجھاتے۔ اس خیال سے ہی روح تڑپ گئی کہ اب مرشد کے چہرہ انور کا دیدار نہیں ہوگا، لیکن مرشد کے حکم سے پتہ چل چکا تھا کہ اب جدائی قریب آ گئی ہے۔ مرشد کے قدموں کو عقیدت سے پکڑ کر بوسہ لیا اور رقت انگیز لہجے میں بولے، مالک، آپ کے قدموں سے جدا ہو کر زندہ کیسے رہ پاؤں گا، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تو مرشد بولے، علی، اب میری خدمت یہی ہے کہ تم لاہور چلے جاؤ، یہی میرا حکم ہے۔ تو حضرت سید علی ہجویری رحمۃ اللہ بولے، اس خادم کی یہ مجال کہاں کہ آپ کے حکم سے انکار کی جرت کر سکوں۔ پھر ہندوستان کی تاریخ کا وہ عظیم سورج، ایمان کا سورج طلوع ہوا، جس کی ایمانی کرنوں سے بت پرستی کے ایوانوں میں توحید کے نغمے کی آواز گونجنے لگی۔ 431 ہجری میں تاریخ انسانی کے عظیم ترین بزرگ لاہور تشریف لاتے ہیں۔ وہ دن اور آج کا دن صدیوں پر صدیاں چڑھتی چلی گئیں، وقت کی آندھیاں، زلزلے، سیلاب سب کچھ بہا کر لے گئے، زمانوں پر زمانے کروٹیں لیتے گئے، صدیوں کے غبار نے بڑے بڑے حکمرانوں کی شہرت کو دھندلا کر رکھ دیا، لیکن سید علی ہجویری رحمۃ اللہ کی شہرت کا سورج ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید روشن ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا جہان سے دیوانے پروانے غیر مرئی عشق کی زنجیر میں بندھے مزار اقدس کی طرف چلے آتے ہیں۔ ایسی ہر دل عزیزی محبوبیت کسی دوسرے کو نصیب نہ ہوئی۔ رنگ برنگ کے دیوانے پروانے مستانے سید زادے کے عشق میں عقیدت سے جھومتے دھمال ڈالتے اس کامل درویش کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ آج ہم بھی ان غلاموں میں شامل دامن مراد پھیلائے کھڑے تھے، جس کے بارے میں شہنشاہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ نے کہا تھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل، کاملاں را رہنما۔